السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ سال محرم کے مہینے میں صرف شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر ہی بات نہیں کی گئی تھی، صرف کربلا کا واقعہ ہی بیان نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کربلا کا جو پس منظر تھا، تقریباً 8 یا 9 جمعہ گزشتہ سال جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا، اس کی وجہ کیا بنی تھی، ہم تفصیل سے اس پر جو ہے بات کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سال ان مہینوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ افضل بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق، کہ تمام انبیاء کے بعد دنیا میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو ہم نے اس عنوان کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر، آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں ایسی رکھی تھی جو طبیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو مزاج اللہ کے نبی کا تھا۔ اللہ کے نبی نرم دل تھے، ابو بکر صدیق بھی نرم دل تھے، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں گے، جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر آئے، حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے میری جان کا ڈر ہو رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، کیونکہ فرشتے کو پہلی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلے آسمان میں، زمین اور کھلی فضا میں، زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکتے دیکھا تھا۔ تو اس وقت میں جو کلمات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان فرمائے تھے، انک لتصل الرحم، کہ آپ جو ہے رحم دل ہیں اور بیواؤں کا خیال کرنے والے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، محتاجوں کی، غریبوں کی آپ مدد کرنے والے ہیں۔ یہی جملے، یہی کلمات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پہلی مرتبہ حبشہ کی ہجرت سے جانے لگے تو مکے کے سردار نے کہا، ابو بکر تمہارا جیسا آدمی مکہ چھوڑ نہیں سکتا ہے، انک لتصل الرحم، کہ بھی آپ جو ہے اپنے اندر لوگوں کے لیے رحم دلی رکھتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کا، یعنی جو کلمات اللہ کے نبی کے لیے کہے گئے وہی کلمات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کہے گئے۔ ایک اور میں آگے بات بتاؤں، علماء نے لکھا ہے جو عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی تھی 63 سال کی، وہی عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پائی، حتیٰ کہ بعض محققین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جتنے ایام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں گزارے، ٹھیک اتنے ہی ایام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا میں زندگی گزارے ہیں۔ اس کے آگے اور روایات میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا سے رخصت فرمائے گئے تھے، اور جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نزاع کی کیفیت ہوئی، آپ کے جان جانے کا وقت قریب تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج کیا دن ہے؟ تو آس پاس بیٹھے صحابہ نے فرمایا کہ آج یوم الاثنین، پیر کا دن ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، آج ہی کے دن تو نے تیرے حبیب کو اپنے پاس بلایا تھا، اور آج ہی کے دن مجھے بھی بلا لینا، دن بھی وہی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا وجہ بھی وہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ، جس وقت مجھے زہر دیا گیا تھا بکری کے گوشت میں، اللہ نے اپنے فضل سے اس زہر کے اثر کو ختم کر دیا تھا، لیکن آج وفات کے وقت میں اس زہر کے اثر کو اپنے پیٹ میں محسوس کر رہا ہوں، لگتا یہ ہے کہ میری آنتیں کٹی جا رہی ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ یہی جملہ وفات کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے، جیسے ہمارے یہاں حلیم بنتی ہے، اسی طریقے کے گوشت کے ایک سرید میں جو ہے آپ کو زہر دیا گیا تھا، اللہ نے بچا لیا تھا، لیکن وفات کے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو زہر مجھے دیا گیا تھا وہ زہر جو ہے میری آنتوں کو اس وقت میں کاٹ رہا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو سانپ مجھے غار ثور میں کاٹا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے اس زہر کے اثر کو ختم کر دیا تھا، وہ زہر کا اثر مجھے اب محسوس ہو رہا ہے۔ یعنی موت کی وجہ بھی تقریباً پوری ملتی جلتی وجہ ہے۔ بنی مستلق سے ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ، ہم آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ دنیا سے جب چلے جائیں گے تو ہم زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ فرمایا ابو بکر صدیق کو دیں گے۔ پھر فرمایا ایک بوڑھی عورت جو ہے ایک مسئلہ لے کر کے آئی، فرمایا یا رسول اللہ، کل کے دن آپ اگر دنیا میں نہ ہوں، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہم کس سے پوچھیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر سے پوچھنا۔ فرمایا کہ اگر ابو بکر بھی نہ ہوں تو کہا عمر سے پوچھنا۔ یہی ہے، آپ احادیث کو غور سے سنیں، روایات کو غور سے دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ سیدھے صاف الفاظ میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے، پھر اس کے بعد عمر ہوں گے، پھر اس کے بعد عثمان ہوں گے، لیکن نشانیاں، علامات روایات کے اندر صاف اس طریقے کی ملتی ہیں۔ پھر فرمایا اگر حضرت عمر بھی نہ ہوں، کہا حضرت عثمان سے مسئلہ پوچھ لینا۔ کہا اگر حضرت عثمان بھی نہ ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا کہ اس وقت میں تیرا زمین کی پیٹھ پر رہنے سے زمین کے پیٹ میں رہنا بہتر ہوگا، یعنی تیرے جینے سے مر جانا بہتر ہوگا۔ فتنوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ وقت فتنوں کا ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ دیکھا ہے، ایک ترازو اٹھایا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں، سیدھے پلڑے میں آپ کو رکھا گیا،
بائیں پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا. آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو گیا. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر کے داہنے پلڑے میں رکھا گیا, بائیں میں حضرت عمر کو رکھا گیا. عمر رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری ہو گیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری ہو گیا, عمر کا پلڑا تھوڑا ہلکا ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کو داہنے پلڑے میں رکھا گیا, عثمان کو بائیں پلڑے میں رکھا گیا. اس کے بعد حضرت عثمان کا پلڑا ہلکا ہو گیا, عمر کا بھاری ہو گیا. اتنے میں وہ ترازو اوپر اٹھا لیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آہ کھینچی, فرمایا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اس کی تعبیر تو یہی ہے کہ میرے بعد جو ہے ابو بکر افضل ہوں گے, اور اس کے بعد عمر ہوں گے, اس کے بعد عثمان ہوں گے, لیکن حضرت عثمان کے بعد ترازو کا آسمانوں پر اٹھا لے جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ فتنے خیر اٹھا لیا جائے گا اور فتنے وجود میں آ جائیں گے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات بتلائی تھی. اللہ نے بڑا کام لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, جمع قرآن کا کام لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سپرد خاک کیا گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں, فوراً آپ کو اطلاع ملی کہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی ہے 70,000 کی فوج لے کر کے وہ اسلام پر حملہ کرنے والا ہے, مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کیا, حالانکہ بڑے نرم دل تھے. نرم دل سے ایک بات درمیان میں یاد آئی, جس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ امامت فرمائیں گے, تو اس وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ اے میرے سرتاج, میرے والد نرم دل ہیں, آپ رحم کیجئے, آپ منصب امامت کو کسی اور کو دے دیجئے. فرمایا نہیں ابو بکر ہی امامت سنبھالیں گے. یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے, اگر مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا ہوتا تو نماز پڑھانے کا اگر صرف مسئلہ ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے یہ کیوں کہتی کہ میرے باپ بڑے نرم دل ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہ بات سمجھ رہی تھی کہ میرے باپ کو منصب امامت کا سونپا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو ہے باغ ڈور یہی سنبھالیں گے, اور میرے والد نرم دل ہیں, بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے. یعنی آپ کی خلافت کی طرف یہ سب اشارات ملتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باوجود یہ کہ نرم دل تھے, لیکن جب دین کے مسئلے سامنے آئے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت کا, اپنی بہادری کا وہ یعنی مظہر اظہار کیا ہے جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب آپ مرض الوفات میں تھے تو آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا, کہا اسامہ یہ بڑے صحابہ آپ کے تابع ہوں گے. حالانکہ حضرت اسامہ کی عمر اس وقت میں 18 یا 20 سال کی تھی, ایک دم جوان, بھرے جوان. تم لشکر لے کر کے روانہ ہو جاؤ گے. وہ مدینے سے باہر جا ہی رہے تھے, اطلاع یہ ملی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے ہیں, آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ وہیں ٹھہر گئے تھے. چنانچہ اسی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرات صحابہ نے ایک مسئلہ رکھا, دیکھو ادھر مسیلمہ کذاب 70,000 کی فوج لے کر کے کبھی بھی مدینے پہ حملہ کر سکتا ہے, اور مجمع ابھی کنٹرول میں نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے جا چکے ہیں, اور حضرت اسامہ کے ساتھ جو لشکر ہے بڑے بڑے جرنیل صحابہ, بڑے مضبوط صحابہ پورے کے پورے حضرت اسامہ کے ساتھ میں ہیں. اگر اسامہ خدا نہ خواستہ مدینے سے چلے جائیں گے اور مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ چنانچہ اسامہ کے لشکر کو روک دیا جائے. حضرات صحابہ نے مشورہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, لیکن قربان جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو جھنڈا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند کیا تھا, جس لشکر کو روانہ ہونے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا تھا, ابو بکر اسے روک دے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اسامہ کا لشکر جائے گا تو جائے گا. اگر وہاں کے جو درندے ہوتے ہیں, جو جانور ہوتے ہیں, وہ مدینے کے اندر گھس جائیں اور مجھے نوچ کھائیں, آل بیت کو نوچ کھائیں, تب بھی میں اس لشکر کو روکوں گا نہیں. یہ لشکر تو جائے گا, اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا, جو کام سونپا تھا, وہ کام کر کر کے واپس آئے گا.
یہ ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اتنے میں اب حالات اتنے زیادہ خراب ہونے لگے، ایک طرف مسیلمہ کذاب، اس کے لیے فوجیں بنائی جا رہی ہیں، ایک طرف ارتداد، لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آیت یہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی آپ دیکھیں گے لوگوں کو فوج در فوج، جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہوتے ہوئے۔ قرآن کی آیت ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ فوج کے فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، علماء نے لکھا ہے ایسا منظر تھا یخرجون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگوں کی فوج کی در فوج جو ہے اسلام سے وہ باہر جا رہی تھی، باہر جا رہی ہے، باہر جا رہی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کثرت کے ساتھ بارش کے قطروں کی طرح لوگ اسلام سے پھرتے چلے گئے۔ صحابہ پریشان کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس وقت میں بھی جو اسٹینڈ لیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑنے کے لیے جن صحابہ کو بھیجا گیا، ان صحابہ میں 500 حفاظ کو شہید کر دیا گیا، بڑے بڑے جید حافظ، جید 500 علماء کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ بڑے مسائل کھڑے ہو گئے، ادھر مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے۔ مانعین زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے انکار کیا کہ زکوٰۃ تو ہم نکالیں گے لیکن سینٹرل کو ہم نہیں دیں گے، وہ زکوٰۃ ہم اب خود اپنے قبیلے میں استعمال کریں گے۔ اس کو یوں سمجھیے، میں جی ایس ٹی تو نکالوں گا، مثال دینے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں جی ایس ٹی تو نکالوں گا لیکن وہ جی ایس ٹی کے پیسے میں اپنے خاندان پہ خرچ کروں گا، میں سینٹرل کو نہیں بھیجوں گا، میں گورنمنٹ کو نہیں دوں گا، یا میں اپنے ڈسٹرکٹ میں رکھوں گا، یا میں اپنے ایریے میں رکھوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ یہ وہی وقت تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ فمن قالها عصم منی مالہ ودمہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کلمہ پڑھ لیا، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت سب کچھ حفاظت میں ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کا حساب اللہ پر ہے، اس سے لڑا نہیں جائے گا۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ایک محاذ تو مسیلمہ کذاب کا کھڑا ہو گیا، ایک محاذ تو مرتد جو اسلام سے پھر رہے ہیں ان کا کھڑا ہو گیا، اب اللہ کے لیے تیسرا محاذ کھڑا نہ کریں، امت پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ آپ مطلب کیا تھا؟ جو مانعین زکوٰۃ تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، بس اتنی ہی تو بات تھی کہ زکوٰۃ ہم تم کو سینٹرل میں نہیں دیں گے، اس بات پر ان سے جہاد نہ کیا جائے، ان سے لڑائی نہ کی جائے، ان سے قتال نہ کیا جائے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں ہو گئے، اب فرمایا یا ابن الخطاب اجبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، بھئی جاہلیت میں تو تم بڑے ہیرو بنا پھرتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ نرم ہو گئے؟ فرمایا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا چکے، وارتفع الوحی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، وحی اٹھا دی گئی، فواللہ لو منعونی عقالا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علیہ، اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ لوگ زکوٰۃ میں اونٹ دیتے تھے اور اونٹ کے ساتھ اونٹ کا جو پیر ہے نا وہ ایک اٹھا کر کے باندھتے ہیں تاکہ اونٹ کہیں نہ جائے، اسے عقال کہتے ہیں۔ عرب آج کل جو رومال کے اوپر جو ڈالتے ہیں عقال، جو راؤنڈ چمبل جو ڈالتے ہیں، وہ پرانا کلچر ہے، وہ ہمیشہ اس وجہ سے ساتھ میں رکھتے تھے کہ اونٹ ان کی سواری ہوتی تھی، اور جہاں اونٹ کو کھڑایا وہ اونٹ کا لاک تھا، وہ پیر کو باندھ دیتے تھے، ایک پیر فولڈ کر کے، جیسے آپ نے بقرعید کے موقع پر جب اونٹ کو نہر کرنا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پیر فولڈ کر کے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ اونٹ دیتے تھے اور اونٹ کے ساتھ پیر کو باندھنے والی رسی دیتے تھے، اب وہ رسی دینے سے بھی منع فرمائیں گے، ابو بکر صدیق ان سے جہاد کرے گا۔ مسئلہ کیا تھا؟ جملہ فرمایا اینقص الدین وانا حی، یہ تاریخی جملہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ ابو بکر صدیق کے رہتے ہوئے دین میں کمی کر دی جائے، ابو بکر صدیق کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ آج علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب ہے بڑی شاندار کتاب، ردۃ لا ابا بکر لہا، ردۃ لا ابا بکر لہا۔ آج بھی ارتداد ہے، آج بھی دین کے اندر کمی کی جا رہی ہے، آج بھی دین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو روکنے والا ابو بکر نہیں ہے۔ کتاب ہے ردۃ لا ابا بکر لہا۔ تو عزیز دوستوں بزرگوں، آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جملے کو
अयुनक़सु الدین وأنا حی یا अयुबद्दिल الدین وأنا حی کہ دین میں تبدیلی آ جائے میرے زندہ رہتے ہوئے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ ہر مسلمان کے سینے کے اندر ہونا چاہیے، یہ جذبات ہر ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے، خصوصاً علماء کے اندر یا دین کا جو کام کرنے والے ہیں ان علماء کے سینے میں یہ آگ، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جملہ یہ رٹ لیجئے، اَيُنْقَصُ الدین وَأَنَا حَيٌّ، میرے رہتے ہوئے دین میں کبھی کمی ہو نہیں سکتی ہے۔ گھر کا بڑا ہے، خاندان کا بڑا ہے، اور قوم کا بڑا ہے، قبیلے کا بڑا ہے، اس قوم کے بڑے کو، گھر کے بڑے کو، خاندان کے جو بھی ذمہ دار ہے، اس ذمہ دار قسم کے آدمی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ یاد رکھ لینا چاہیے۔ اب درمیان میں 2 پوائنٹ کی باتیں بتاؤں گا۔ جس وقت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، میری بات کو غور سے سننا، خبر آئی کہ سب سے پہلے یمن میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، یمن میں فتنہ ارتداد، اسلام سے لوگ پھر رہے ہیں۔ یمن کا ایک قبیلہ تھا، یمن کے کچھ لوگ تھے، سب سے پہلے انہوں نے ارتداد کو اپنایا، وہ مرتد ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات آئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہائے 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 ہائے، مجھے تو اسی وقت میں اندازہ ہو گیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر کون سی بات کر رہے ہیں، کون سا وقت، کس وقت پہ تمہیں اندازہ ہو گیا تھا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، عرفات کے میدان میں آپ اونٹنی پر بیٹھے اور اپنی اونٹنی کو اٹھایا، جب آپ عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی کو اٹھایا تو آپ جیسے ہی اٹھے، لاکھوں کی تعداد میں پیچھے صحابہ تھے، 1 لاکھ کے قریب، وہ سب کے سب اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی اونٹ پر کھڑے ہو گئے ہیں، اب سب کو کیا کرنا ہے، سب اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب سب اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، فرمایا بھائی اسامہ کہاں ہیں؟ اسامہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت۔ کتنا چھوٹا لڑکا ہے، 18 سال 20 سال کا لڑکا ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کسی کام کے لیے کہیں چلے گئے تھے، چنانچہ آپ نے انتظار فرمایا، بہت دیر تک آپ نے انتظار فرمایا۔ اب آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ کے پیچھے 1 لاکھ کا مجمع انتظار کر رہا ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کا۔ جب آپ اسامہ رضی اللہ عنہ آئے تو اس وقت میں یمن کے لوگوں میں سے ایک قبیلے کے لوگوں نے، چند لوگوں نے کہا ارے اس چھوڑے کے لیے انتظار کیا جا رہا تھا، چپٹی ناک، سانولا لڑکا، اور صورت کے خد و خال بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے 1 لاکھ لوگوں کو انتظار فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کلمات یمن والوں سے جب میں نے سنے تو اسی وقت میں سمجھ گیا کہ جو نبی کے فعل پر، نبی کے حکم پر کسی کو اگر اعتراض ہوگا آگے چل کر کے ان کی خیر نہیں ہوگی۔ میں تو یہ جملہ اسی وقت میں سمجھ گیا تھا۔ آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ اعتراض اور نفع یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، فطرت میں اعتراض اور نفع دونوں ایک چیز جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ مطلب کیا ہے، جس سے آپ اعتراض کرنے والے بن جائیں گے اس سے نفع آپ کو کبھی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے لیے ذرا سی بات پر علماء پر اعتراض نہ کریں۔ جس عالم کے لیے آپ کے دل میں اعتراض پیدا ہو گیا، یہاں سے فائدہ منتقل ہونا بند ہو جائے گا۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، کسی بھی عالم سے اگر اعتراضات دل میں پیدا ہو جائیں گے، وہ اعتراض اگر دل میں پیدا ہو گیا، یہ کیا بانو یہ کی کرتی زو، یہ یوں، یہ فلاں، ان سے جو نفع جو منتقل ہونا ہے وہ نفع بند ہو جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے۔ اور آدمی اعتراضات کب کرتا ہے؟ جب محبت اور عقیدت ختم ہوتی ہے۔ محبت اور عقیدت کب ختم ہوتی ہے؟ جب ان کے بارے میں غیبتیں سنی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص کسی عالم کی غیبت کرے، کہے بھی اللہ کے لیے تو اپنی زبان بند رکھ، میں ان کے لیے اپنے دل میں کوئی میل نہیں لانا چاہتا ہوں۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میرے استاد محترم دوران درس ایک مرتبہ ارشاد فرمایا
جب سال کا شروع ہوتا ہے، نیا ابتدا ہوتا ہے، عزیز طلبہ سن لو، میرے سامنے کسی طالب علم کی شکایت اور کسی طالب علم کا عیب میرے سامنے نہ لانا. یہ میرے استاد کی بات تھی، میرے سامنے نہ لانا. میرا مزاج ہے کہ میں کسی عیبوں پر، کسی کے عیبوں پر، کسی کی نقص پر، کسی کمی کو میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. کسی طالب علم کا عیب میرے سامنے آ جائے گا، میں سبق پڑھانے بیٹھوں گا، اس کا چہرہ دیکھوں گا تو میں اسے صحیح طریقے سے سبق سمجھا نہیں سکوں گا، فائدہ کٹ جائے گا، فائدہ منقطع ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے لیے حضرت کی بڑی عادات تھی، بہت زیادہ نظر انداز کرتے تھے، کبھی تحقیق میں نہیں. کمرے کے اندر داخل ہو گئے حضرت، کمرے کے اندر کسی طالب علم کے ہاتھ میں فون تھا، حالانکہ فون رکھنا غیر قانونی ہے مدرسے میں. حضرت ایسے رہتے تھے جیسا کہ آپ نے فون کو دیکھا ہی نہیں. ایک مرتبہ وہ ایک شادی محل کا جو سگنل ہے وہاں پر حضرت میں دونوں کار میں ہیں، کار کے ونڈوز چڑھے ہوئے ہیں، اے سی ہے. میرا فون وائبریٹ ہونا شروع ہو گیا تو حضرت اپنا فون دیکھے. پہلے حضرت کا فون تو وائبریٹ نہیں ہو رہا تھا. حضرت نے ایک لفظ نہیں پوچھا کہ بھی تمہارا فون ہے، فون کیوں رکھے ہو، کیا رکھے ہو، بس خاموش ہو گئے. اس وقت سے لے کر بعد میں بھی کبھی نہیں پوچھا کہ آپ فون رکھے تھے کیا ہو. اتنا نظر انداز. چھوڑو ان چیزوں کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جو انہوں نے اعتراض کیا، وہ اعتراض کی وجہ یہ بنی کہ اسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو سب سے پہلے مرتد ہونے والے وہی لوگ تھے، اسلام سے پھرنے والے. فائدہ منقطع ہو گیا. پھر فرمایا، حضرت نے دوسری چیز لکھی، ذہانت اور محنت یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. آدمی ذہین ہو، محنتی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ذہانت اور محنت دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو پھر آگ لگ جائے گی. ہمیشہ ذہین آدمی سست ہوں گے. آپ دیکھیں امتحان کے موقع پر 2-4 دن رٹے مارے، امتحان دے دیا، اچھے نمبرات لا لیے. ذہین آدمی ہمیشہ زیادہ محنتی نہیں ہوتا ہے، اور محنتی آدمی اکثر ذہین نہیں ہوتا ہے. محنتی آدمی اکثر ذہین نہیں ہوتے. اب پھر تیسری چیز فرمائی، اس کی تشریح تو میں نہیں کروں گا، حسن اور وفا یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. خوبصورتی اور وفاداری دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تشریف فرما تھے، جب بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پہلے ارتداد کی جو خبر آئی وہ خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو قبیلہ سب سے پہلے مرتد ہوا وہ وہی تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا. عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ کے عجیب فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پیر آپ کا کھڑا ہوا ہے، ایک پیر آپ کا بچھا ہوا ہے. آپ گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر اعلان ہو گیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ وحشی جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. اور وہ طائف بھاگ کر کے چلے گئے تھے. طائف میں کچھ لوگوں نے کہا بھی کلمہ پڑھ لے بچ جائے گا. اب وہ وحشی کیا کیے، چادر لپیٹ کر کے مدینہ آئے اور دھیرے دھیرے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے. اللہ کے نبی گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ بھی نیچے سر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وحشی ایک ایک قدم رکھتے 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 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، چادر اٹھائی، چادر اٹھا دی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. تو صحابہ ایک دم کھڑے ہو گئے، تلواریں میان سے نکل گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا بھی کیا ہوا یا رسول اللہ؟ وحشی وحشی. کہا اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دو، ایک شخص کا ایمان لانا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. حضرات صحابہ چھوڑ دیے، وحشی سامنے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے غور سے وحشی کو دیکھا، سکتہ آپ پر طاری ہو گیا تھا، آنکھ میں آنسو تھے. فرمایا وحشی میرا چچا تو شیر تھا، تم نے کیسے وار کیا، تم نے کیسے مارا ان کو؟ کارگزاری پوچھی. تو وحشی نے فرمایا مطعم بن عدی نے مجھ سے کہا تھا کہ یا تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے، یا تو علی کو، یا تو حمزہ کو، تینوں میں سے اگر تو کسی ایک کو قتل کرے گا میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. چنانچہ آپ کے پاس تو بہت سارے صحابہ تھے، میں آپ تک پہنچ نہیں سکتا تھا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار جہاں جاتی تھی نگاہ بھی وہیں جاتی تھی۔ اب بڑے ذہین تھے، ہر طرف وہ اپنی طرف نگاہیں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت حمزہ کو دیکھا، حضرت حمزہ بڑے بہادر تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت حمزہ، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو لیفٹ رائٹ دونوں ہاتھ چلاتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلواریں چلا رہے تھے، پیچھے سے جوش کی وجہ سے غافل تھے۔ چنانچہ میں نے برچہ اٹھایا، میں نے برچہ مارا تو وہ برچہ آنتوں کو اور کلیجے کو چیرتا ہوا آر پار ہو گیا، اور مجھے حضرت حمزہ نے پھر کر کے دیکھا، مجھے لگا ان کے گھورنے کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، اتنے میں آپ کو خے کی الٹی ہوئی اور آپ نیچے گر گئے۔ اور ہندا عورت تھی نا، ہندا جو حضرت حمزہ سے بڑا بغض رکھتی تھی، وہ آئی، اس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو منہ میں رکھ کر کے چبایا، اسے چبایا نہیں گیا، اس نے تھوک دیا۔ البتہ ہندا کا کہنا ہے کہ کلیجے کا ایک ٹکڑا اس کے پیٹ کے اندر گیا، اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت حمزہ کا ذرا سا جسم کا حصہ بھی اگر ہندا کے اندر گیا ہے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، اب اسے جہنم چھو نہیں سکتی ہے۔ حالانکہ دیکھیے کیا اللہ کے فیصلے، دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا، میں امید اللہ سے یہی رکھتا ہوں چونکہ ہندا کے پیٹ میں حضرت حمزہ کا کلیجہ گیا ہے تو اللہ ایمان کے دلوں سے نوازے گا، اسے جہنم حرام ہوگی۔ تو چند دنوں کے بعد ہندا نے بھی اسلام قبول کیا اور کافرہ سے نکل کر کے صحابیات پہ ان کا ہندا کا شمار ہو گیا۔ یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، بڑے عجیب فیصلے اللہ کرتا ہے۔ ایک آخری واقعہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، جو بڑا ابن الجوزی نے واقعہ لکھا ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے، لیکن وقت ہو گیا ہے، اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو ابن الجوزی کا واقعہ اگلی جمعہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ بس خلاصہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو سیرت بیان کی گئی، آپ کے جو جذبات تھے، آپ کے اندر پوری تفصیلات بیان کی گئی ہے، بس ایک جملے کو اپنے اندر آج سینے میں لکھ لیں، قلم سے لکھ لیں، اس کو یاد کر لیں، اس کو دہراتے رہیں۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے رہتے ہوئے دین میں کبھی کمی نہیں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔